بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسٹر یاسر ہمایوں صاحب، منسٹر ہائر ایجوکیشن، جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی صاحب، چیئرمین بورڈ آف گورنرز UHS، جاوید اکرم صاحب، نصر اللہ صاحب، وردی وائس چانسلرز، پرنسپلز آف آل دی کالجز، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں پروفیسر ڈاکٹر شاہد کمال، جو کہ ایک عظیم شخصیت تھے اور مجھے ملتان جانے کا موقع بھی ملا اور وہاں پر ہم نے ٹیلی میڈیسن سینٹر کا وہاں پر افتتاح بھی کیا. ماشاءاللہ ان کی ہیومینٹی کے لیے گریٹ سروسز ہیں، اور ہمارے وہ تمام ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، طبی عملہ جو دوسرے لوگوں کی جانیں بچاتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی اس خدمت کو، اس قربانی کو قبول فرمائے، اور ان کے خاندان یا فیملی کے لوگ جو ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس کے بعد میں اپنے تمام میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو، تمام ان کے پرنسپلز کو، جس جرأت کے ساتھ، جس کمٹمنٹ کے ساتھ، جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ نے کرونا کے خلاف جنگ کی ہے، اس پہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام آپ پر فخر کرتے ہیں اور ہمیں آپ پر فخر ہے. We are really, as a nation, we are proud of our ڈاکٹرز، نرسز اینڈ پیرامیڈیکل اسٹاف، اس لیے کہ آپ نے فرنٹ لائن پہ آ کر ان کا مقابلہ کیا ہے. اور میں آپ کو یہ وائس چانسلر صاحب جاوید اکرم صاحب کو اور آپ کو ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ ان تمام شہید جو ہوئے ہیں ان کی ایک لسٹ، اور جن لوگوں نے اس میں بہترین طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا ہے، CV کے ساتھ مجھے ضرور بھیج دیں، کیونکہ انشاءاللہ جو ہی یہ کرونا سے ہم باہر نکلتے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ گورنر ہاؤس میں ہم جو کرونا واریئرز ہیں، جو ہمارے کرونا ہیروز ہیں، انشاءاللہ ان سب کے نام جو ہیں اس وال پر لکھے جائیں گے، اور انشاءاللہ جس دن ہم افتتاح کریں گے، دس ول بی اے گریٹ ڈے فار آور نیشن اینڈ فار آور ہسٹری. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 4 مہینے پہلے تقریباً اسی حال میں ہم نے پروٹیکٹ کا اناگوریشن کی تھی، اور اس سے چند دن پہلے ہم نے ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن قائم کی تھی، اور پھر اس کے بعد میڈم شیلا نے اور مسز پروین سرور نے، انہوں نے مل کر یہاں پر پنک ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن قائم کی تھی، کیونکہ ہمیں اندازہ ہوا کہ جب لوگوں نے ٹیلی فون کرنے شروع کیے تو جب خواتین فون کرتی تھیں تو وہ اپنی بیماری یا اپنے آپ کو چیک اپ کروانا جو ہے وہ میل ڈاکٹر سے مشکل تھا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میڈم شیلا نے لیڈ لی اور یہاں پر انہوں نے پنک ہیلپ لائن جو ہے قائم کی، جس سے ہماری سینکڑوں نہیں ہزاروں بہنیں جو ہیں اس سروس سے فائدہ جو ہے وہ لے چکی. اور اس کے بعد تمام دوست جنہوں نے اپنے آپ کو ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن میں رجسٹر کیا، اپنا وقت، اپنا ٹائم، اپنی ایفرٹ، اپنی انرجی جو ہے اس کو لگا کے بغیر کسی معاوضے کے جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا ہے، میں ان تب ڈاکٹرز کا بھی بہت ہی مشکور ہوں. اور یہ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بہت سے دوست جو تھے، انہوں نے مجھے برطانیہ سے، یورپ سے ٹیلی فون کیا کہ ہم جب اپنے ملک میں فون کرتے ہیں تو ہمیں 2-2 4-4 گھنٹے کا ویٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن پاکستان میں جو ٹیلی میڈیسن سینٹر ہے یہ ایکسیلنٹ ہے، دنیا میں اس ٹیلی میڈیسن سینٹر کا کوئی مقابلہ نہیں. تو یہ بات شو کرتی ہے کہ ہمارے لوگوں میں جو جذبہ ہے خدمت کرنے کا وہ کتنا بڑا ہے.
تو پروٹیکٹ اسٹڈی میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم دنیا کے ملک ہوں گے، بہت کم اکانومیز ہوں گے جہاں تک اس طرح کی ریسرچ جو ہے اس میں لیڈ لی جا رہی ہے. تو اس پہ بھی میں جاوید اکرم صاحب کا، اور جب بھی جاوید اکرم صاحب ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں تو میری بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ کا سپر مین ٹیلی ویژن پہ ہے، تو مجھے فوراً جہاں بھی میں کام کرتا ہوں آپ کا سپر مین ہے اس کی بات سنیں. تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ آل سپر مین ہیں. آپ نے جس طریقے سے اس مرض کا مقابلہ کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں امریکہ میں، یورپ میں، اٹلی میں گھٹنے ٹیک دیے سب لوگوں نے، اور ہمارے لوگوں نے تو پہلے 2 مہینے سیریس نہیں لیا. لوگوں نے کہا یہ ایک سازش ہے، مسجد میں نماز پہ پابندی لگانے کے لیے، مسجدوں کو آباد نہ دیکھنے کے لیے جو دشمنوں نے سازش کیا. پہلے تو اسی 1.5-2 مہینے مننے نہیں کہ بیماری بھی ہے، جان لیوا بھی ہو سکتی ہے، یہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. لیکن ایک اس قوم کے بارے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اور دس از مائی ایکسپیرینس وین آئی واز ان یونائٹڈ کنگڈم. اس قوم میں جو ریزیلینس ہے وہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب 2005 کا ارتھکویک آیا تھا، اور جب میں نے وہاں پر آزاد کشمیر میں اور دوسرے جگہوں پہ چارسدہ وغیرہ دوسری جگہوں پہ دیکھا تو پورے گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے، بستیاں تباہ ہو گئی، ہسپتال تباہ ہو گئے، برجز تباہ ہو گئے، کالجز. لیکن 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد ماشاءاللہ ہماری قوم جو ہے وہاں پر اپنے پاؤں پہ کھڑی تھی. اسی طرح سے 210 کا میرا تجربہ تھا کہ جب 2010 کا فلڈ آیا ہے تو گاؤں کے گاؤں بہہ گئے، مویشی بہہ گئے، پورا ایک پونجی نہیں رہی لوگوں کے پاس. لیکن ماشاءاللہ لوگ اپنی محنت سے دوبارہ 1 سال میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. اور ہم نے اس مرض کا جس طریقے سے مقابلہ کیا ہے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو پھر لوگوں کی جنراسٹی بھی سامنے آئے گی. حکومت کی عمران خان کی قیادت میں جس طریقے سے سمارٹ لاک ڈاؤن اور جس طریقے سے ایس او پیز پہ پھر لوگوں سے عمل کرایا، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. اب پوری دنیا، میں آپ کو بتا دوں، امپیریل کالج جہاں جہاں سے ریسرچ آ رہی تھی اتنی خوفناک پکچر پیش کی جا رہی تھی کہ شاید ایک دن میں 50,000 ڈیتھس ہو جائیں گی، اتنے ملین لوگ جو ہیں متاثر ہوں گے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہماری قوم نے، ہمارے ملک کے لوگوں نے بڑی جرت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ اس کا مقابلہ جو ہے وہ کیا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3 چیلنجز ہیں ہمارے. جیسے میں نے عید سے پہلے رمضان میں کہا تھا، وارن کیا تھا لوگوں نے کہ اگر ہم نے مسجدوں میں احتیاط نہ کی، عید الفطر پہ احتیاط نہ کی تو اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ 7,000 تک ڈیلی پازیٹیو چلے گئے. اب ہم نے کنٹرول کیا. اب 3 چیلنجز ہیں. مویشی منڈیوں کا چیلنجز ہے، وہاں پر ہمیں پروٹوکولز کو، ایس او پیز کو فالو کرنا پڑے گا. عید الاضحیٰ کا چیلنج ہے، اس کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا، ایس او پیز. اور محرم حرام اس 10 دنوں میں بھی بہت بڑا چیلنج ہے. تو اگر ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ایس او پیز پہ عمل کر لیا، عقل سے کام لیا، مرض کو سیریس سمجھا کہ دوبارہ آ سکتی ہے، تو پھر انشاءاللہ آفٹر دیز 3 ایونٹس ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے پاکستان میں کرونا کو شکست دے دی ہے. کرونا کا چیلنج جو ہے اس سے ہم نے نپٹ لیا ہے، اور بحیثیت قوم جو ہے ہم انشاءاللہ آگے جو ہے وہ بڑھیں گے. اس کے بعد میں، چونکہ آج ہمارے بڑے وردی چانسلرز یہاں پر موجود ہیں، میں آپ سب کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب نے ماشاءاللہ لیڈرشپ شو کی. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو میڈیکل پروفیشن سے جن ہمارے وائس چانسلرز کا، جن یونیورسٹیز کا تعلق نہیں ہے، انہوں نے بھی اپنی لیڈرشپ جو ہے اپنی کیپیسٹی میں جو کچھ کر سکتے تھے کرونا کو ڈیل کرنے کے لیے، کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے، انہوں نے بھی اپنا جو کردار ہے وہ ادا کیا ہے. تو میں اس میں تمام ہمارے وائس چانسلرز کا، چاہے وہ میڈیکل یونیورسٹیز کے دوسرے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور آج چونکہ ہمارے پاس ساتھ ہمارے ہائر ایجوکیشن کے منسٹر بھی بیٹھے ہیں، اور ان کو میں بتانا بھی چاہتا ہوں کہ میرے کان میں تصدق صاحب نے کہا کہ ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور تصدق جیلانی صاحب کو میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں، یہ آسانی سے کسی کی تعریف نہیں کرتے. تو ماشاءاللہ ہم دونوں ایز اے چانسلر اور منسٹر ہائر ایجوکیشن آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی اٹانومی کے لحاظ سے، آپ کے جو ایشوز ہیں
ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہم پرائرٹی بیسس پہ کام کریں گے. آپ اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کو انکریج کریں گے, اور انشاءاللہ کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ جو ہے وہ آپ کے راستے میں انشاءاللہ وہ نہیں آئے گی. اور اس کے بعد میں یہاں پر ہمارے شامی صاحب اور گیٹس کا آپ نے ذکر کیا ہے, اور اگر میں اپنے مخیر حضرات کا آج ذکر نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ناانصافی ہوگی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف گورنر ہاؤس کے توسط سے ہماری جو پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک, جس کے ہمارے چیئرمین انجل ثاقب صاحب ہیں, ہماری ساتھ 100 آرگنائزیشنز کام کر رہی تھیں. 5 ارب 25 کروڑ 525 کروڑ روپے کی ڈونیشن سے ہم نے 13 لاکھ سے زیادہ راشن پیکس 13 لاکھ فیملی میں تقسیم کیے ہیں, لاکھوں لوگوں کو ماسک دیے ہیں, سینیٹائزر دیے ہیں, پی پیز دیے ہیں. میں یقین مانیں کہ جس طریقے سے لوگوں نے اس مشکل وقت میں اپنے غریب لوگوں کو, مستحق لوگوں کا ساتھ دیا ہے, اس کی بھی مثال نہیں ملتی. جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ جو جنرس لوگ ہیں انشاءاللہ ان کا نام بھی تاریخ میں بڑے سنہری حروف جو ہیں ان سے لکھا جائے گا. تو انشاءاللہ تصدق صاحب, میں آپ کا ایز اے چیئرمین بورڈ, آپ کا اور تمام ہمارے وائس چانسلرز کا, پرنسپلز کا ماشاءاللہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت زبردست کام جو ہے وہ کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ چونکہ آج وہاں پر دوست آئے ہوئے ہیں, میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ سب کا نام بھی آج ضرور یہاں پر لوں. ظاہر ہے کہ ہمارے مجھے نہیں پتا تھا کہ خالد گوندل صاحب بھی کہیں گے کہ جاوید اکرم میرا استاد ہے, تو بڑا انہوں نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے. پھر تو میں ان سب دوستوں کا ضرور ذکر جو ہے وہ کروں گا جو یہاں پر موجود ہیں. پروفیسر ہمارے عزیز الرحمان صاحب, چیئرمین NOSMB, ہماری بہن ڈاکٹر شیلا جاوید وہاں پر موجود ہیں, اور ان کے ساتھ میرا خیال ہے میں میڈم سرور کا نام نہ لوں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد پروفیسر مریم طارق, ان کا مشکور ہوں جو میڈیکل اور ڈینٹل کالج کی ہیں. پروفیسر اسد اسلم صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں میو ہسپتال کے. پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز صاحب, UHS فیکلٹی ممبر, میڈیا ریپریزنٹیو. پھر اس کے بعد ہمارے عامر زمان صاحب, ماشاءاللہ ہمارے بزرگ بھی ہیں, اللہ لوگ بھی ہیں, اور ماشاءاللہ کام بھی زبردست کرتے ہیں. اور خالد مسعود گوندل صاحب, آپ کا جو ٹیلی میڈیسن سینٹر ہے واقعی وہ ہسٹورک ہے, اور آپ نے جو کام کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. پھر ہمارے ساتھ ڈاکٹر حنیف ناگرا صاحب یہاں پر موجود ہیں, پروفیسر آف میڈیسن FMU. پھر اس کے بعد ڈاکٹر معروف عزیز, پرنسپل گجرانوالہ میڈیکل کالج. ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب, ہمارے پرنسپل نواز شریف میڈیکل کالج. تو میں ان تمام دوستوں کا, میرا خیال اسد اسلم کا میں نے نام لے دیا ہے جو میو ہسپتال میں ہیں, تو آپ سب کا اگر کوئی نام میں مس کر گیا ہوں تو معذرت خواہ ہوں. جو مجھے ابرار الحق ہمارا ہیرو خاموشی سے بیٹھا ہے, میں نے دیکھا ہی نہیں. ابرار الحق صاحب بہت شکریہ, آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں. جی سوال کر لیں, مجھے پتا آپ بڑے بے چین ہیں سوال کرنے کے لیے. میں نے اپنی تقریر آدھی کر دی, آپ کا ایسے ایسے کر رہے تھے. کس کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں آج کا جو فنکشن ہے غیر سیاسی ہے, اور میرا خیال ہے کہ سیاست جب کبھی آ جانا کریں گے, سوال کھل کے کریں گے. آج میرا خیال سیاست سے ہم اگر پرہیز ہی کریں تو بہتر ہے. کوئی میڈیکل پروفیشن سے تعلق, کرونا سے تعلق کوئی سوال ہے تو آئی ول بی ہیپی ٹو آنسر. دیکھیں جی, ہم تو سمجھتے ہیں کہ علماء کرام جو ہیں انہوں نے اپنا رول ادا کرنا ہے, اور یہ ماڈل ہمارے سامنے ہے. محرم حرام آ رہا ہے تو ہماری پریزیڈنٹ صاحب کی اور تمام جو گورنرز ہیں پروونس کے, ہماری شیعتی علماء کرام سے میٹنگ ہوئی تھی,
اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہر طرح کا جو مجالس ہوں گی یا عام خانقاہ میں ہوں گی یا جلوس نکلیں گے ان میں جو سوشل ڈسٹنس ہے اور دوسرے پروٹوکول جو ہیں ان کو مد نظر جو ہے وہ رکھا جائے گا. اسی طرح عید الاضحیٰ پہ ہم نے علماء کرام کو کہا ہے کہ وہ اپنا سوشل ڈسٹنس جو ہے وہ رکھیں, اور بلکہ لوگوں سے میں تو اپیل بھی کرتا ہوں کہ عید نماز ہی پڑھنی ہے, 2 نفل پڑھنے ہیں, گھر میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں, تو جتنا بھی اپنے آپ کو آپ کم ایکسپوز کریں گے اتنا آپ کے خاندان کے لیے, آپ کے لیے, ملک کے لیے, قوم کے لیے بہتر ہے. جی جی پہلا سوال تو میں نے آپ کا سمجھ لیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے میرا خیال اپنی تقریر میں ذکر کیا ہے کہ جو ڈاکٹر, نرسز, پیرامیڈیکل سٹاف ہمارا ماشاءاللہ دن رات محنت کرتے ہیں, ہم ان کو ٹربیوٹ بھی پے کرتے ہیں, اور بلکہ میں نے یہ بھی کہا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور ان میں جنہوں نے ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس کی ہے انشاءاللہ ان کو ہم کرونا واریئرز کے سرٹیفکیٹس بھی دیں گے, اور جو کرونا وال ہم گورنر ہاؤس میں بنائے رہے ہیں ان پہ بھی انشاءاللہ ان سب کے نام لکھے جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو بھی فیسلٹی, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب جنگ ہوتی ہے 2 ملکوں کی تو ہمارے سولجر لڑتے ہیں, لیکن کرونا کی جنگ ایسی تھی کہ جو ہمارے ڈاکٹر نرسز نے لڑنی تھی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہترین طریقے سے ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز نے اس جنگ کے خلاف جنگ لڑی ہے, اور بڑی کامیابی کے ساتھ ماشاءاللہ انہوں نے یہ جنگ ہے وہ لڑی ہے. دوسرا میں سوال آپ کا نہیں سمجھا. جی میں عرض کروں, جب ہم نے 19 مارچ کو ٹیلی میڈیسن سینٹر کا افتتاح کیا تھا, اور یہ ایک آئیڈیا یہی تھا کہ چاکہ ہسپتالوں میں لوگ جو ہیں وہ جانا کم ہوں گے, اپنے آپ کو کم ایکسپوز کریں گے, اور مجھے بتایا گیا تھا کہ ایک دن میں شاید جناح ہسپتال میں تقریباً 20,000 لوگ گئے تھے, پینک تھا, پریشانی تھی, تو ان سب لوگوں کو ٹیلی میڈیسن سینٹر جو ہے وہ ہیلپ گھر بیٹھے پرووائڈ ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اب دنیا میں ٹیلی میڈیسن کا ایک فیوچر بھی ہے, اور اس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ بنانے کا اعلان کیا ہے جس میں 2 سال کی میرا خیال ہم جو ہے اس میں ایکسپرٹی, کتنے سال کی, 2 سال کا ڈپلوما ہوگا, اور اس میں پوری ایکسپرٹی جو ہے پوری ڈگری ٹائپ چیز جو ہے ان کو ملے گی اور ان کو اپریشیٹ کیا جائے. جی پی سسٹم, جی وہ میں تو اس جی پی سسٹم کا ایڈوکیٹ ہوں, اور میں یقین مانیں میں یہ بات بالکل ایمانداری سے کہتا ہوں کہ دیکھیں فائدہ کیا ہوگا. اب ایشو کیا, کیونکہ میں خود 2 ہسپتال چلاتا ہوں رورل ایریاز میں, ایک میں رجھانہ ڈسٹرکٹ ٹوبا ٹیکسے میں چلاتا ہوں, دوسرا میں چیچا وطنی میں, لیکن یقین مانیں کہ وہاں پر ایکسپرٹیز, کنسلٹنٹ, گائنیکالوجسٹ, میڈیکل اسپیشلسٹ وہاں ڈھونڈنا آلموسٹ امپاسبل ہے, بہت مشکل ہے. اگر ہمارا جی پی سسٹم آ جائے گا تو سب سے اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ہمارے ڈاکٹر جو ہیں رورل ایریاز میں بھی سروس جو ہے لوگوں کو پرووائڈ کریں گے, تاکہ پر پیشنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اس کی فنڈنگ وغیرہ ہوگی. اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کووڈ آ گیا, اگر کووڈ نہ آتا تو ایک میرا خیال تھا کہ ہم خود ایک یونین کونسل میں اس کا ایکسپیریمنٹ کرنے والے تھے, تاکہ وہ ایکسپیریمنٹ کر کے اس کے ریزلٹس دیکھ کے ہم پنجاب حکومت کو بھی اور سینٹر کو بھی اس کی افادیت بتائیں کہ جی پی سسٹم جو ہے وہ کتنا ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے. اور سب سے بڑا ایشو جو ہے, جب بھی ہم کبھی ہیپاٹائٹس کمپین شروع کرتے ہیں, ڈائبٹیز کی کمپین شروع کرتے ہیں, ایک طرف سے کرتے ہیں, دوسری, اگر جی پی کے پاس پورا ریکارڈ ہوگا تو وی ول ہیو ایگزیکٹ نمبر آف پیپل کو, ان کو ہیپاٹائٹس کتنے کو ہے, ڈائبٹیز کتنے کو ہے, دوسری مرض کتنے کو ہے, تو اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ میں
چند منٹ میں بیان نہیں کر سکتا, لیکن بلیو یو می, آئی ول بی ایڈوکیٹنگ فار جی پی سسٹم ان پاکستان. تھینک یو ویری مچ.